بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک خاص بات اس وقت عرض کرنا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کے اس نظام میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اختلافات آتے ہیں سامنے۔ امام شافعی کا مسلک، امام احمد کا مسلک، اور پھر جب عقائد و نظریات کے مسائل پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بہت سارے فرقوں کا، بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر دو باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ائمہ اربعہ، یا اسی طریقے پر اور ائمہ اربعہ تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ ہیں، جیسے اسحاق بن راہویہ، ابن المبارک، امام اوزاعی، یہ بھی اسی پائے کے لوگ تھے۔ تو بہرحال جب ان کے اختلافات ہم پڑھتے ہیں یا اس پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو ان سب بزرگوں کے بارے میں ہمیں دل میں عقیدہ، محبت، ان کی عظمت، ان کی جلالت کا تصور رکھنا چاہیے۔ رہا اختلاف تو علمی پیرائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ امام شافعی ایک بات کہتے ہیں، ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں۔ اب جب اختلاف آئے گا تو ہم اختلاف تو کریں گے، لیکن اختلاف میں ادب اور احترام رکھنا بھی ضروری ہے، اور آداب اختلاف کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو ان کا ادب رکھیں، احترام رکھیں، اس کے حدود کے اندر اس کو بیان کریں، اور ادب کے پیرائے میں بیان کریں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا تھا۔ درس میں کوئی مسئلہ آ گیا، اختلافی مسئلہ۔ ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی دلیل بیان کی کہ امام شافعی کی اس سلسلے میں دلیل یہ ہے۔ پھر کہا کہ یہ دلیل ان کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس کے الفاظ میں غور کرو، اس کے سیاق و سباق میں غور کرو، تو اس کا مطلب وہ نہیں نکلتا جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو وہ نکلتا ہے جو ابو حنیفہ فرما رہے ہیں۔ یعنی اس کی ایسی تشریح کی کہ وہ امام شافعی کی دلیل جا کر ابو حنیفہ کی دلیل بن گئی، اور الفاظ میں اس کی پوری گنجائش موجود تھی۔ جب حضرت نے اس طرح اس حدیث کی تشریح کی تو ایک طالب علم کو بڑا جوش آ گیا، خوش ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت آج آپ نے اس حدیث کی ایسی تشریح کی ہے، ایسی تشریح کی ہے کہ اگر امام شافعی بھی ہوتے تو مان لیتے۔ اس نے کہا اگر امام شافعی بھی ہوتے تو مان لیتے۔ اتنا کہتے ہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا تیور بدل گیا، بڑا غصہ آ گیا، سرخ ہو گئے، اور غضبناک لہجے میں فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو؟ اگر یہاں امام شافعی ہوتے تو میں یہاں کیسے بیٹھ کر درس دیتا؟ میں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھتا۔
مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے سامنے میں بیان کرتا؟ اگر وہ ہوتے تو میں ان کی جوتیوں میں بیٹھتا. یہ تھا ادب اور احترام ہمارے بزرگوں میں، بڑوں کا ادب احترام. باقی رہا مسئلہ، نفس مسئلے میں بحث ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، دلیلوں کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. یہ ہونا چاہیے جب ائمہ کا مسلک آئے، ان کے نظریات سامنے آئے تو وہاں پر دلیل سے گفتگو ہو، لیکن محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، اس کے ساتھ ان کے اختلاف کو ظاہر کیا جائے. دوسری بات میں نے کہی تھی کہ بعض لوگوں کے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، یعنی عقیدوں میں. جیسے بہت سارے فرقے گزرے ہیں، قدریہ فرقہ گزرا ہے، جہمیہ فرقہ گزرا ہے، کرامیہ فرقہ گزرا ہے، اب بھی بعض فرقے موجود ہیں، شیعہ فرقہ موجود ہے. ان سے بھی ہمیں اختلاف ہے اور ہونا چاہیے، بلکہ اصل اختلاف تو انہی سے ہے. ائمہ سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. اختلاف اصل میں ہے اہل سنت کو، تو ان فرقوں سے اختلاف ہے. لیکن یہاں بھی یہی بات یاد رکھیں، اسے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، آئندہ چل کر پڑھائیں گے. کوئی مدرس بنے گا، کوئی شیخ الحدیث بنے گا، کوئی کہیں کا مفتی بنے گا، کوئی کہیں کا مدرس بنے گا، یا کوئی خطیب صاحب بن جائیں گے. لیکن جب بھی کہیں کلام کریں تو فرقوں سے متعلق کلام کرتے ہوئے بھی ایسے کوئی الفاظ استعمال نہ کریں جو نچلے اور گھٹیا درجے کے ہوں. اختلاف تو نظریاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی کو گرے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں یاد کریں. قدریہ فرقے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قدریہ فرقہ اہل سنت کے نزدیک گمراہ فرقہ ہے. قدریہ اس فرقوں کو کہتے ہیں جو خاص باتوں میں تقدیر کا منکر ہے، سب باتوں میں نہیں. سب باتوں میں منکر ہو گیا تو کافر بنا دیتے، اسے کافر قرار دیتے. سب باتوں میں نہیں. قدریہ فرقہ کے بارے میں عام طور پر علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قدریہ فرقہ پورے طور پر تقدیر کا منکر ہے. نہیں، پورے طور پر تقدیر کا منکر نہیں ہے، بعض چیزوں میں منکر ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال کے بارے میں. وہ انسان کے اپنے اعمال کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تقدیر سے اس کا تعلق نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی تقدیر میں ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی تقدیر میں ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. یہ ہے نا عقیدہ اہل سنت کا. اس میں ان کو اختلاف ہے. باقی اور چیزوں میں اختلاف نہیں ہے. زمین، آسمان، چاند، سورج یہ بھی تقدیر سے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسے تو مانتے ہیں وہ. لیکن خاص اس مسئلے میں ان کو اختلاف ہے اہل سنت سے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا تقدیر سے تعلق نہیں. بہرحال یہ قدریہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے اہل سنت کے نزدیک. لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور ان کا نام لیے بغیر تو آپ تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتے. ان کا نام لیے بغیر آپ تعلیم کے میدان میں آگے گزر ہی نہیں سکتے، عالم ہی نہیں بن سکتے. مثال کے طور پر امام قتادہ کا نام. امام قتادہ پکے قدری فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تفسیر کی کسی بھی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھ لو، قتادہ کے نام کے بغیر کسی آیت کی تفسیر نہیں ملے گی آپ کو. ہر جگہ قال قتادہ، قال قتادہ، قال قتادہ، روی عن قتادہ، ہر جگہ ملے گا. قدریہ فرقے سے تعلق، لیکن ان کا ادب و احترام ایسا ہے کہ اہل سنت کی ہر کتاب میں ان کا نام ہے. ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تذکرہ ان کا لکھا ہے، کئی صفحات میں لکھا ہے ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی بڑائیاں، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، بے شمار علمی عملی کمالات کا ذکر کیا ہے. پھر آخر میں لکھا بئی ہما، وہ قدریہ تھے، اتنے سارے کمالات، لیکن پھر بھی قدریہ فرقے سے ان کا تعلق تھا.
لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ان کی شان کے خلاف ہو، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی ان خدمات کی وجہ سے ان کو معاف کر دے گا۔ یہ علامہ ذہبی کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ اب اندازہ کرو کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا۔ تو دیکھو اختلاف تو ہے، اختلاف تو رہتا ہے، لیکن ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب نے کتاب لکھی، اس میں ان کو کافر قرار دیا۔ غالباً کوئی بریلوی طبقے کے تھے وہ، تو انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف کتاب لکھی اور اس کے اندر ان کو کافر قرار دیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت سے تعلق رکھنے والے ایک عالم نے ایک جواب لکھا۔ اس جواب میں انہوں نے 4 اشعار لکھ دیے فارسی میں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے مولانا کو کافر قرار دیا، لیکن یہ جھوٹ کا چراغ جلنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کو جھوٹ طور پر کافر لکھا ہے تو میں بھی اس کے جواب میں آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا، جھوٹ کا جواب جھوٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کافر ہیں، میں آپ کو مسلمان بول رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ نے ان کو جھوٹ کہا، جھوٹے طور پر کہا کہ وہ کافر ہیں، تو وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ آپ نے ایک جھوٹ ان کو بولا، میں بھی ایک جھوٹ بولتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، یعنی آپ کافر ہیں۔ یہ جواب لکھا انہوں نے۔ لکھنے کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا۔ حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی، اس میں تو آپ نے درپردہ ان کو کافر کہہ ہی دیا۔ انہوں نے ہم کو کافر کہا تو آپ نے درپردہ ان کو کافر کہہ دیا۔ اگرچہ اشعار بڑے زبردست ہیں، ادبی اعتبار سے بہت بلیغ، فصیح، سب بہت اونچے درجے کے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس میں جو مضمون آیا ہے اس میں آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کافر کہا تو آپ نے بھی کافر کہہ دیا۔ پھر حضرت نے جو ہے اپنے طور سے اس میں 2 اشعار کا اضافہ کر دیا، جس کا مطلب کچھ ایسا نکلتا ہے کہ بھائی ہم تو کافر نہیں کہتے، اگر آپ مسلمان ہیں تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، نہیں ہے تو پھر جو ہے جھوٹ کا جواب جھوٹ ہے، ایسا کچھ اس کے اندر بیان کر دیا۔ تو بہرحال ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ادب ہر جگہ ملحوظ رکھتے تھے۔ دیکھو اب ان کے بارے میں کتاب لکھی گئی، کافر قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دلی گئے، دلی میں کوئی کام تھا، ایک جگہ پر قیام تھا۔ فجر کے وقت حضرت نے پوچھا کہ بھائی نماز کو چلنا ہے، کہاں جانا ہے؟ میزبان سے پوچھا، میزبان نے کہا کہ یہاں قریب میں جو مسجد ہے وہ مسجد ایسی ہے جہاں پر بریلوی امام صاحب ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں، علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم گھر میں پڑھ لیں گے۔ حضرت نے کہا نہیں چلیے وہیں چلتے ہیں۔ تو انہی کے پاس چلے گئے، جا کر پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ اب وہ امام صاحب پریشان، امام صاحب پریشان، میں تو ان کو کافر کہتا ہوں اور مولانا جو ہے یہاں پر پہلی صف میں میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اختلاف تو رہے گا، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اختلاف کو اختلاف کے حدود میں رکھنا چاہیے اور اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آداب کو اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر کیا ہے، یہ عالم کی شان نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات ذہن میں اس لیے آ گئی کہ 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا یو پی کے علاقے سے، اور انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر آپ کی تقریر ہے، ایک کتاب ایک مولانا نے لکھی ہے، آپ نے اس کے اوپر تقریر لکھی ہے، اور وہ بریلویوں کے رد میں لکھی ہوئی کتاب ہے، کیا یہ آپ ہی کی تصدیق ہے؟ میں نے کہا ہوگی، ابھی تو مجھے یاد نہیں کون سی کتاب کیا، اسے کہ
پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لکھ کے دی ہوگی. انہوں نے پھر مجھے وہ بھیجا تو دیکھا تو میری ہی تخریص تھی وہ. پھر وہ کتاب دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ واقعی اس کتاب کے اوپر تو مجھے تخریص نہیں لکھنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا ہے بریلویوں کے رد میں، انتہائی چھچورا، فحش، گندے الفاظ، برے الفاظ، ذاتیات پر حملہ، یہ انداز. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے، اب بھی یہی کہتا ہے کہ انہوں نے جو اصل کتاب مجھے دکھائی ہوگی تو اس میں ایسا نہیں ہوگا. جیسے کہ بریلویوں کے رد میں تو میں نے بھی لکھی ہے، میری بھی کتاب ہے، دیوبندیت، بریلویت، قادیانیت پر بھی میری کتاب موجود ہے، اور بھی بعض ایسے فرقوں سے متعلق کتاب موجود ہے. لیکن الحمدللہ کبھی میں نے کسی سلسلے میں گھٹیا لفظ استعمال نہیں کیا. گھٹیا، فحش اور حد سے متجاوز ہونے والا اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کی برکت ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا زبان کا انداز، ان کے بول چال کا انداز، ان کی تعلیم ایسی پاکیزہ، ایک لفظ کوئی گھٹیا کبھی استعمال نہیں کرتے تھے. بڑے سے بڑا کوئی مخالف آ جائے، بلکہ بعض لوگ تو گالیاں لکھ کر بیچتے تھے. حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب میرے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ ایک بار ایک سلسلے میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگوں نے گالیاں بک بک کے خطوط لکھے، اس میں بڑی فحش گالیاں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ میں یہ میں خطوط سناؤں، تو اسے میں پڑھ کے سناتا تھا. تو جو خطوط آتے وہ میرے پاس جمع ہو جاتے، اس کا وقت مقرر تھا، اس وقت میں حضرت کی خدمت میں جاتا اور حضرت بولتے کہ پڑھو تو پڑھتا. کہتے ہیں کہ جو خطوط ایسے گالی والے ہوتے تھے میں اسے اٹھا کے الگ سے رکھ دیتا تھا، پڑھتا نہیں تھا. حضرت نے 2-4 بار کے بعد کہا کہ یہ الگ کیوں رکھ لیتے ہیں آپ، اسے کیوں نہیں پڑھتے، یہ بھی پڑھو. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ خطوط ایسے نہیں ہے کہ پڑھ کے سنائے جائیں، اس میں تو گالیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، فحش باتیں ہیں، گالیاں ہیں. حضرت نے کہا نہیں وہ بھی پڑھو. اور فرمایا کہ لوگ ہم کو حضرت حضرت کہتے ہیں تو کبھی دماغ بہت اونچا ہو جاتا ہے. اللہ ہماری اصلاح کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اسے یہ بھی سناؤ، دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، گالیاں سنتے ہیں لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیتے. وہ تو اینٹ کا جواب، اب لوگ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ حضرات کہتے ہیں آپ اینٹ پھینکیں گے تو ہم تو گلاب کا پھول پھینکیں گے، آپ اینٹ داخل پھینکیں گے تو ہم تو گلاب کا پھول پھینکیں گے. یہ بزرگوں نے ایسی تعلیم. تو ہمارے ہاں بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، اختلاف تو رہے گا، مسائل میں بھی رہے گا اور نظریات میں بھی رہے گا، اختلاف کیا بھی جائے گا اور حق کو واضح کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن حدود کا لحاظ رکھا جائے گا اور آداب کا لحاظ رکھا جائے گا. ذاتیات پر حملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو کچھ ہوگا وہ دلیلوں کا جواب دلیل سے دیا جائے گا. الفاظ بہترین اور عمدہ ہوں گے. قرآن کریم نے کیا اچھی بات فرمائی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مقابل مناظرہ کرو لیکن ایسے طریقے سے کرو جو بڑا پیارا طریقہ ہو. کوئی ہمیں گالی دے تو ہم بھی گالی بکنے لگے، نہیں. ہاں کبھی گالی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کا مزہ اور طریقے سے ہے. اس کا بھی ایک قصہ سنا دوں. گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دینا ہے، یہ تو معلوم ہے ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے. لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو کیا انداز ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. قصہ
حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مزاح العلوم سہارنپور کے ناظم تھے، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، بڑے زبردست عالم تھے، مناظر تھے، بہت بڑے مناظرہ کرتے تھے عیسائیوں سے، پادریوں سے، اور جو ہے ہندوؤں سے، ان کے پنڈتوں سے، مختلف ایسے لوگوں سے بڑے بڑے مناظرے کیے انہوں نے۔ ایک بار ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو مناظرہ کرتے کرتے وہ جو ہے حضرت کو گالی دینے لگا۔ حضرت سنبھل کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں کہا، پادری صاحب آپ نے گالی کا مناظرہ چھوڑ دیا ہے، اگر گالی کا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو جیجے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی مناظرہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مولانا نے 360 گالیاں دی جو غیر مکرر تھی۔ 360 گالیاں دی، ان میں ایک گالی بھی دوبارہ نہیں آئی، غیر مکرر۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو بہرحال مناظرہ میں گالی تھوڑا ہی دی جاتی ہے، اس نے دے دی تو حضرت نے صرف اس کو بتایا، یہ بھی ایک لطف کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، زبان اچھی ہو، انداز اچھا ہو، پاکیزہ ہو، صحیح طریقہ ہو، کسی سے چھیڑ خانی نہ ہو، ادب کا لحاظ ہو، احترام ہو، اور اختلاف بھی کریں، کوئی مداہنت نہ کریں، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، سب کچھ ٹھیک کریں، لیکن اس کے ساتھ ادب کا، احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح طور پر کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔